اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 129 یعنی 129 ہے۔ لوگ 29 کہتے ہیں، صحیح لفظ 29 ہے یہ۔ تو اس کے بعد میں یہ عرض کر دوں کہ آج کا ہمارا موضوع سمجھ لیے کتا کہانی ہے۔ تو کتوں کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے آج۔ تو سندھ میں بار بار خبریں آتی ہیں کہ صاحب وہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ کتے بہت ہو گئے ہیں، جگہ جگہ کتے نظر آتے ہیں، لوگوں کو کاٹتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، خواتین اور بچے خاص طور سے ان سے بہت پریشان ہیں، اور جہاں کسی کے ہاتھ میں تھیلا وغیرہ دیکھیں تو کتے ان کے پیچھے لازماً پڑتے ہیں۔ تو یہ کتوں کی جو کثرت ہے اور ان کے کاٹنے کی جو متعدد خبریں، مسلسل خبریں آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے کاٹنے سے جو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، جسے ریپیز نامی ایک بیماری ہے، وہ ہو جاتی ہے، یعنی پاگل ہو جاتا ہے آدمی، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ویکسین بھی کم ہے۔ سندھ میں علاج معالجے کا جس طرح کا انتظام ہے، بڑے دعوے کرتی ہے سندھ حکومت، لیکن کتوں کو کاٹنے کا کوئی علاج نہیں ہے، اور میرا خیال ہے شاید ضرورت بھی نہیں سمجھتے وہ کہ کتے ہوں بہت اور کاٹے بھی ہوں، تو شاید ان کو مزہ آتا ہے وہاں بیٹھ کے، ایوانوں میں، اونچے ایوانوں میں بیٹھ کے اس کے مزے لیتے ہیں۔ تو اب رہا یہ کہ دوسرے صوبوں سے کیوں نہیں آتی خبریں؟ اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہاں کتے ہی نہیں، کتوں کو صفایا کر دیا، جبکہ یہ ناممکن بات ہے، اور یا یہ کہ وہاں کے لوگ خبریں دینا نہیں چاہتے، زبردستی کے ساتھ بدنامی ہوتی ہے حکومت کی، اور خاص طور سے صوبہ خیبر پختونخوا میں تو چونکہ 7.5 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس لیے وہاں کتوں کی اور خرابیوں کی خبریں ذرا کم ہی آتی ہیں۔ باقی پنجاب کا اور بلوچستان کا معاملہ الگ ہے۔ تو عدالتیں مقدمات سنتی ہیں، شوکاز نوٹس جاری کرتی ہیں، کچھ احکام جاری کرتی ہیں، لیکن پھر تھوڑے دن بعد پھر عدالت میں کوئی مقدمہ آ جاتا ہے کہ صاحب کتے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کتے تو تنگ کرتے ہی ہیں، اور ویسے بھی 22 کروڑ عوام کتوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اس کا ذکر فی الحال ہم نہیں کریں گے۔ تو سندھ ہائی کورٹ میں بھی پھر درخواست آئی ہے کہ صاحب 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے اور بلایا متعلقہ محکمے کے لوگوں کو۔ اس میں سب سے اہم شخصیت تو تھی KMC کے ایڈمنسٹریٹر کی، وہ صاحب تشریف ہی نہیں لائے۔ جو جتنا بڑا عہدیدار ہے نا، وہ عدالت کی بھی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا، چنانچہ عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ جب ان کو آنا چاہیے تھا کیوں نہیں آئے وہ۔ سچی بات یہ ہے کہ اس پر تو فوراً توہین عدالت کا مقدمہ قائم کر دینا چاہیے، جس کی جب سمجھ میں آتا نہیں آتا، عدالت کے کہنے پر غائب ہو جاتا ہے، بعد میں معذرت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کا علاج، پہلا علاج تو ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ درج کر کے عدالتیں از خود نوٹس لے کر اور فوراً ان کے خلاف فیصلے جاری کر دیں، تو ان کو ہوش آئے گا۔ اب KMC کے ایڈمنسٹریٹر صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں کہ عدالت، ہائی کورٹ یعنی اتنی بڑی عدالت اس کو طلب کر رہی ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوچھئے تو کوئی بہانہ بنا دیں گے، طبیعت خراب ہو گئی تھی، فلاں جگہ چلے گئے تھے، فلاں میٹنگ میں جانا پڑ گیا، مصروفیت ہو گئی، تو ان کی جگہ پھر سیکریٹری بلدیات کو بھگتنا پڑا عدالت کا معاملہ۔ اب سیکریٹری بلدیات بھی ایک ظاہر بڑی عجیب چیز ہوتے ہیں یہ۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب کتوں کے بارے میں بائیلاز تیار کیے جا رہے ہیں، ذیلی قوانین تیار کیے جا رہے ہیں، اور اس کی وزیر اعلیٰ صاحب نے، سید مراد علی شاہ صاحب نے اس کی منظوری تو دے دی ہے، لیکن اب اسے کابینہ میں رکھا جائے گا، یعنی کابینہ کے اندر یہ معاملہ رکھا جائے گا اس قانون کا کہ اس کو اسمبلی میں لے جائیں، پاس کرائیں، کیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ باتوں کو ٹالنا ہے، معاملات کو، مسائل کو ٹالتے چلے جانا ہے۔ ارے بھئی کتے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو، آپ اس کا علاج کیجئے، ان کو اٹھا کے زہریلے ٹیکے یا جو بھی طریقے ہوتے ہیں ان کو ختم کیجئے۔ ہاں وفادار آپ کے جو کتے ہیں ان کو باقی رکھیے، ہم منع نہیں کرتے آپ لوگ۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو کتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان سے میل جول کر کے اور مزہ آتا ہے ان کو۔
تو اب یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں سیکریٹری بلدیات کہ میں خود کتے کے کاٹنے کے جو معاملات ہیں ان کو میں خود دیکھتا ہوں اور متعلقہ عملے سے پوچھتا رہتا ہوں. بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو بلا کر پوچھنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کتوں کی میٹنگ بلا لی جائے, اور جو زیادہ شریر کتے ہیں ان کی میٹنگ بلا کے ان سے 10 مسئلہ عرض کیا جائے کہ حضور بہت ہو گئی ہے آپ کے کاٹنے کی جو وارداتیں ہیں 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, تو ذرا کم کر دیجئے یا ختم کر دیجئے, اور آئندہ کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہمیں ریلیف دے دیجئے, تھوڑی سہولت دے دیجئے, ان سے درخواست کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ پھر زیادہ جو ہے اس میں کمی آ جائے گی واقعات میں, کیونکہ جب کتوں کو مارنے والے یا ان کا علاج کرنے والے, ان کو ختم کرنے والے کوئی کام نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے پھر کتوں ہی سے کام لینا پڑے گا. پھر اب اس میں سے کون کتنے کتے ہیں کتنے انسان ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہمیں. تو فرماتے ہیں سیکریٹری بلدیات کہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں کتوں کے کاٹنے میں کمی واقع ہوئی ہے, یعنی یہ واقعات اب کم ہو گئے ہیں. اب لوگ شکایت کر رہے ہیں اور یہ اندر دفتروں میں ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ کر اور اعلان جاری کر دیتے ہیں کہ اب کتے زیادہ نہیں رہے, ہم رہ گئے, انسان رہ گئے, اور ان کے واقعات بہت کم ہو گئے ہیں. اچھا, ایک اور بات فرماتے ہیں سیکریٹری بلدیات کہ میں سکر بھی گیا تھا گزشتہ روز, وہاں بھی عدالت میں پیش ہونا پڑا مجھے. تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوں, کیس ہوں, وہاں کے افسر کو فارغ کر دیں. تو کہنے لگے وہ کہ میں اگر افسروں کو فارغ کر دوں تو پھر کام کون کرے گا؟ جو بچے کچھ افسر ہیں وہی کام نہیں کر رہے یا چند ان میں سے کام کر رہے ہیں, میں سب کو فارغ کر دوں تو پھر تو سرے سے کوئی کام ہی نہیں ہوگا. جبکہ معاملہ یہ ہے کہ شاید وہ اگر فارغ کر دیے جائیں تو معمولی ملازم رکھ کر کتوں کا علاج کیا جائے ان کے خاتمے کا, تو شاید زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر پولیس کا محکمہ ختم کر دیا جائے تو آپ دیکھیے کہ جرائم جو ہیں آدھے سے بھی کم رہ جائیں گے. اتنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر, اور ان کی تربیت, اور باہر بھی بھیجتے ہیں ان کو, اور ان کا پروپیگنڈا صاحب بس ملک میں امن و امان قائم کر رکھا ہے انہوں نے, اس کے باوجود جرائم کم نہیں ہوتے. تو جرائم کم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پورا محکمہ ہی ختم کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کا محکمہ بیشتر جرائم میں خود شریک ہوتا ہے. تو یہاں جو کتوں کا جو معاملہ ہے, تو اگر افسران کے فارغ کرنے سے شاید یہ معاملات کم ہو جائیں کتوں کاٹنے کے, کیونکہ یہ کچھ نہ کچھ میل جول کر کے ساز واز کر کے ہی سارا کام ہوتا ہے یہ. تو عدالت نے ان سے کہا کہ جناب آپ, ہاں انہوں نے کہا بلدیات کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے کہا جی آج 10 کیس آ رہے ہیں تو ان کو فارغ کرنے سے 60 کیس آیا کریں گے پھر. تو 10 اور 60 کا جو ریشو انہوں نے بتایا ہے تناسب, وہ بہت زیادہ ہے. تو ان کی بات مان لی جائے کہ نہ فارغ کریں. فارغ کر رہے ہیں تو کس طرح کے افسران کو نکالیں کہ جن کی دوستی اگر ہو گئی ہے کتوں سے تو کم از کم ان کو تو نکال باہر کریں. پھر عدالت نے ان سے ایک درخواست کی. درخواست کیا کریں گی, عدالت تو بیچاری حکم دیتی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, تو درخواست ہی ہوتی ہے. ابھی اس وقت مجھے بڑا دلچسپ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بڑا ٹھرے کا حاکم زبردست, میری تو حکومت اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہے, میں جو حکم دیتا ہوں فوراً ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ایک اس سے کہا ماتحت سے کسی سے, کھڑے ہو جاؤ. تو وہ کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ گیا. وہ کہہ میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, دیکھو میرا حکم مانا نا, بیٹھ گیا یہ. وہ پھر کھڑا ہو گیا. کہہ میں نے کہا تھا کھڑے ہو جاؤ, دیکھو کھڑا ہو گیا یہ. تو ہمارے جو حکام یا حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح حکم دیتے ہیں کہ کوئی کام اگر غلط ہو جائے کہیں گے کہ میں نے حکم دیا تو اس نے یہ کر لیا, پھر الٹا حکم دیا وہ کر لیا اس نے. تو کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھنے کا جو عمل ہے ان کا, وہ حکمران کی مرضی سے نہیں بلکہ ماتحت کی مرضی سے ہوتا ہے, اور حکمران اس کو اپنا حکم بتا کر ثابت کر دیتا ہے کہ جی میرا تو حکم چلتا ہے. اور یہاں کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں حکم چلتا ہے میرا تو. تو اب عدالت نے ان کو حکم دیا, بلدیہ کے جو
سیکریٹری بلدیات جو صاحب تھے ان سے کہا کہ بھائی کم از کم پارکوں میں جو کتے گھومتے ہیں، پارک میں لوگ آتے ہیں بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو ان کا بھی علاج کر دے گا. گلی محلوں میں تو خیر ہیں ہی کتے گھومنے والے، لیکن پارکوں میں کم سے کم انتظام کریں تاکہ خواتین اور بچے محفوظ رہیں. اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. اب یہاں میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ آخر یہ کتے ہیں کس کے دوست؟ کون ان کو رکھنا چاہتا ہے، کون ان کو اپنے دوستی کرنا چاہتا ہے، کون پالنا چاہتا ہے، اور اس کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ ایک عام آدمی، مجھ جیسا غریب آدمی، اسے تو کتا رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. نہ اتنے وسائل ہیں، نہ اتنا مال و اسباب ہے، نہ اپنی جان اتنی قیمتی ہے کہ کتے سے محفوظ رکھیں، گلی محلے کے کتوں سے، اور گھر میں کتا پال لیں ہم. تو ضرورت نہیں ہے کسی انسان کی، عام آدمی کی. بڑے ادارے ہوں، یعنی فرض کریے بڑی بڑی زمینیں ہوں جہاں زراعت ہو رہی ہو، وہاں تو چلیے کتے رکھ کر آپ حفاظت کا کام لے سکتے ہیں. لیکن انسانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف صاحب جب آئے تھے برسر اقتدار، آتے ہی انہوں نے 2-3 چیزوں سے اپنی محبت یا اپنے شغف کا اظہار کیا. ایک تو یہ کہ کتوں سے مجھے بڑی دوستی ہے، بڑی دلچسپی ہے. دوسرے یہ ہے کہ ترکی کا جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا تھا اتاترک، وہ میرا ہیرو ہے. تیسرے شراب سے ان کا تعلق، اس سب تصویروں کے ذریعے انہوں نے ظاہر بھی کر دیا کہ جی یہ میرے محبوب مشغلے اور یہ میرے محبوب لوگ ہیں. اب موجودہ حکومت کے دور میں آپ دیکھیں تو حکمران جو اس وقت ہے، چاہے وہ اپنی مرضی سے ہے، چاہے کسی کے کہنے پر ہے، چاہے اس کا حکم چلتا ہے یا نہیں چلتا، تو ان کے اپنے ذاتی گھر میں، جسے بنی گالا کہا جاتا ہے، بنی گالا میں 2 کتے ہیں موجود. اب سوال یہ ہے کہ بنی گالا میں کتوں کی کیا ضرورت محسوس ہے، اور بڑی محبت، لاڈ پیار، اور ان سے وہ سارا تعلق ظاہر کرتے ہیں. تصویریں آتی ہیں باقاعدہ اس کی. تو اب کتوں کا تو ہو گیا، چلیے پرویز مشرف کی تقلید میں ان کے پاس بھی ہیں. باقی رہا شراب یا دیگر منشیات کا معاملہ، تو اس پر ہم زیادہ گفتگو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ حد ادب، آگے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو لیکن عام کتوں اور پاگل کتوں اور کتوں کی مختلف اقسام، ان سب کا تذکرہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا، اور جو یقیناً بہت دلچسپ اور معلوماتی ہوگا. تو اگلی نشست آپ ضرور دیکھیے گا، شریک ہوئیے گا اس میں. اور اب تک کی میری نشستیں جو چل رہی ہیں ان میں آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. باقی بشرط زندگی باقی.